اچھا، ابھی یہ کیس بھائی، ابو کیس بھائی جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں ہیں آپ یا گلاسگو میں؟ گلاسگو میں۔ راجہ درگام صاحب پاکستان سے آن لائن ہیں، لاہور سے میرے خیال میں۔ ایاز بھائی یہ بھی، آپ بھی لندن سے ہیں کہ کہاں سے؟ جی لندن سے۔ آپ لندن سے آن لائن ہیں، میں یوکرائن سے آن لائن ہوں، خارکوف سے۔ چلیں ہم ابھی باقی جب تک لوگ آتے ہیں ہم اپنی بات کا جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اس کو آگے تو نہیں بڑھاتے، شروع کرتے ہیں۔ ہمارا، میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں آپ سب بھائیوں کو، ریکارڈ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ مس ہو رہے ہیں، کال ڈراپ ہو رہی ہے، وہ بعد میں اس کو سن سکیں۔ سافٹا جو ہے یہ ساؤتھ ایشین فری تھنکرز ایسوسی ایشن، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خاص طور پر پاکستان میں اور انڈیا میں، یعنی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں نوجوانوں کو اس مخمصے سے، نوجوانوں کو یہ شور کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ ہیلو، ہاں، تو اس مخمصے سے ہم لوگوں، میں نے میوٹ کیا ہوا ہے، اب میں سن رہا ہوں آپ۔ ہاں، تو اس مخمصے سے ہم لوگوں کو باہر نکال سکیں کہ جی انڈیا میرا دشمن ہے، پاکستان ہمارا دشمن ہے، جو انڈیا میں ایک لڑکا بیٹھ کے سوچتا ہے۔ یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سافٹا ہم لوگوں کے لیے یہ جو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ہم نے میٹنگ ارینج کرتے ہیں ہم ہر ہفتے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ایک قدم آگے لے کے جائیں، اس دقیانوسی سوچ سے نکالیں جو کہ میڈیا نے ہمارے اوپر تھوپی ہوئی ہے، جو کہ پاکستان میڈیا جو ہے، جو کہ آرمی کا کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور پاکستان میں اور انڈیا میں بھی جو میڈیا ہے وہ آرمی کا کنٹرولڈ میڈیا ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک ان کے انڈین فوجی کو مار دیتی ہے تو وہ پورا انڈیا جو ہے وہ اس چکر میں آ گیا ہوتا ہے کہ جی بس پاکستان سے جنگ ہونی ہے، جنگ ہونی، جنگ ہونی۔ اسی طرح سے ہمارا ایک فوجی مر جاتا ہے تو پاکستان کا میڈیا بھی بڑا چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ دراصل میں سارے کا سارا جو ڈرامہ ہے پچھلے 66 سال سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو وار بوٹی ہے جس کو ہم وار گیم کہتے ہیں، یہ جو وار گیم کے بیس کے اوپر جو وار بوٹی دونوں فوجیں لیتی ہیں، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا، صرف چند جرنیلوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں امریکہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی جرنیلوں کے بچے، جو کہ جن کے اپنے بوتیک کے کاروبار ہیں، کینیڈا میں انہی کے بچوں کے کاروبار ہیں۔ ہمیں یعنی کہ پاکستان زندہ باد ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے کہ نعرے لگانے پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور خود اپنے بچوں کو باہر بھیجے جاتے ہیں۔ یہ یعنی کہ پاکستان صرف ہمارے لیے ہے، ان کے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیم سٹوری جو ہے وہ انڈیا میں جا رہی ہے۔ میں نے انڈیا میں دوستوں سے بات کی، بالکل سیم چیز یہی ہے، لیکن انڈیا کا سینیریو تھوڑا سا مختلف ہم سے اس لیے ہے کہ انڈیا کی جو آبادی ہے، انڈیا کے جو لوگ ہیں، انہوں نے پازیٹیو ہو کے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کم از کم انہوں نے ان چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے رکھ دیا ہے کہ جناب پاکستان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم ابھی تک نہیں رکھ پائے پیچھے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ ابھی دیکھیں، ابھی ہر ایرے گہرے کو پتا ہے، ہر جوتیاں گانٹنے والے کو بھی پتا ہے، جس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، کہ جنگ نہیں ہونی۔ تو پھر یہ کیا مخمصہ ہے کہ جناب انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور یہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم آگے آئیں، ہم مل کر ٹریڈ کریں، ہم مل کر اپنے آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ بھی کلچرل اس کے اپنے یعنی کہ نوجوان جو ہیں آپس میں ملیں۔ کیونکہ اگر ایک انڈین اور ایک پاکستانی کہیں بھی انڈیا یا پاکستان سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو وہ گلے ملتا ہے، تو کیا وہ پاکستان اور انڈیا میں گلے نہیں مل سکتا؟ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اس سوچ کو۔ اب ابھی میں نعمان بھائی کو بلاؤں گا، انہوں نے بڑی اچھی بات ایک یہاں پہ کہنی ہے۔ ایاز بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو سافٹا کی طرف سے کہ ہمیں کم از کم ایک پلیٹ فارم ملا ہے جہاں پہ ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور اپنے اپنے نظریات کو جو ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ نعمان بھائی کی بات بہت اچھی لگی کہ یہاں پہ جب بھی میں یہاں پہ ہوٹل میں کام کرتا ہوں اور یہاں پہ جب کوئی انڈین فیملی آتی ہے تو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے ہاتھ کے ناخن ہوتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اور
یقیناً ہمارا جو ان کے ساتھ پیار ہے وہ بہت صدیوں سے ہے اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے بزرگ لوگ یہ سبھی جو ہے وہ اسی طرح سے اسی کلچر میں ملے جلے ہوئے ہیں، اور یقیناً سیاسی مفاد کے لیے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس گیم کو کھیلا، اور اس گیم کو کھیلنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اتنی بڑی جدائیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب ہم ایلیمینیٹ ان کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ یوتھ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ ہم اپنے پیار سے، اپنی محبت سے سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم آیا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی بات شروع ہوئی ہے، پیار کی، محبت کی، تو اس وقت جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں نے پھر سے متحرک ہو کے اس پلیٹ فارم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کرتی رہی ہیں وہ، اور سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی بھی کام ہو جس سے یہ دونوں ملکوں کے اندر جو تفریق ہے یہ ختم ہو۔ اچھا ایاز بھائی، میں آپ کی بات کاٹوں گا، آئی ایم سوری، آپ ایک پاکستانی مسیح ہونے کے ناطے، پاکستانی کرسچن ہونے کے ناطے، جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے پاکستان کے جو کرسچن ہیں، مجھے پتا ہے کہ بہت دبے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے جو کرسچنز ہیں وہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کا ایک حصہ بنتے ہوئے وہ مسلمانوں کو تو چلو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ کون سا ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں آپ کے بھائی، آپ کے دوست پاکستان میں، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قدم چلو ہماری طرف سے پہل ہو جائے؟ پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ کیا پہل کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم یہ جو مذہبی انتشار ہے اس کو کم از کم تھوڑا سا کم کیا جائے؟ دیکھیے، پاکستانی کرسچن جو وہاں پہ ہیں وہ آلریڈی بہت اہم کردار اپنا ادا کر رہے ہیں، اور پاکستانی کرسچن جو ہیں انہوں نے کبھی بھی مذہبی انتشار کو پھیلانے میں کوئی ایک ایسا کام جو ہے وہ نہیں کیا کبھی ایسا جس سے پاکستانی مسیحی جو ہے یہ مذہبی انتشار پھیلا رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے پیار اور محبت کو لے کے آگے چلے ہیں، اور یہ پیار اور یہ محبت دکھانا ان کی ایک طرح کی مجبوری بھی ہے رہنے کے لیے، زندہ سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایسا طبقہ ہے اگر یہ ذرا سا بھی اوپر آئیں گے کسی بھی اس انتشار کو پھیلانے کے لیے تو یہ اس طرح سے کاٹے جائیں گے کہ اس کی مثالیں ہمیں مل چکی ہیں پیچھے شانتی نگر میں اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزوں میں، کہ جہاں جب بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے نا تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ ہاں، اب اگر ہم اس چیز کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں تو وہ اوبیسلی پیار محبت ہی ہے۔ پریس کے اندر جو ہے وہ بڑی طاقت ہے، اگر ہمارا جو کرسچن سوسائٹی کا جو یوتھ ہے یا آل کرسچن پارٹی کانفرنس ہے وہ اگر میڈیا کے اوپر آ کے کہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں ٹریڈ کرنی ہے، ہمیں تمام باتوں میں انڈیا کے ساتھ چلنا ہے، تو یقیناً ایک پازیٹیو رسپانس اس سے ملے گا باقی کے لوگوں کو بھی، اور باقی کے جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں یا مائنورٹیز ہیں وہ بھی اس کو لے کے چلیں گی، اور یقیناً صرف کرسچن نہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اور وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ چلیں، تو میرے خیال سے ہم چل سکتے ہیں۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو کرسچن بھائی بہنیں ہیں پاکستان میں وہ کیا کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا، مسلمانوں کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بھی ایک پہلا قدم ہی اٹھا دیں کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ بڑے سپریشن میں ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کرسچن جو ہیں پاکستان میں کیا وہ تھوڑا سا ایک قدم بڑھا کے آگے آئیں، کسی بھی چرچ کے سامنے کوئی چھوٹا سا یکجہتی کا مظاہرہ کر دیں، یا کسی بھی پاکستانی مسلمان جو کوئی بچی ہے جو بیمار ہے مثال کے طور پر کسی کے محلے میں جہاں پہ کرسچن زیادہ ہیں اس کی مدد کر دیں، تاکہ کیونکہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیے جائیں گے تو لوگوں کو سمجھنے کے لیے ٹائم ملے گا اور یعنی کہ موقع بھی ملے گا۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور بلکہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم یہاں پہ بیٹھے شاید سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ایسا ہو رہا ہے اور ایسا جو ہے وہ ہوتا بھی رہا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ انہی کاموں کی وجہ سے، ان چھوٹے چھوٹے جو فلاحی کام ہیں ان کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ پیار اور محبت آگے بڑھتی ہے، تو یقیناً جو ہے
चीज को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो आगे जो है वो हमारे लिए बड़े रास्ते अच्छे जो है वो खुलेंगे पाकिस्तान इंडिया के साथ। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं जी जुहेब मुगल साहब। जुहेब साहब, आपका तारुफ यकीन माने कि मुझसे भी कोई इतना ज्यादा नहीं है, मैं आपको बस ऐसे ही जिसे कहते हैं ना कि बस अलेक्स लैक ही है आपके साथ। आप अपना थोड़ा सा पहले तारुफ करवा दें, फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर हो सके तो उसका जवाब दे दीजिएगा। भैया उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अबू कैस भाई आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें, क्योंकि ये दो बंदे आपको मेरे ख्याल में बहुत कम जानते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, एक दो मरतबा आपसे बात हुई है। आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, साथ ही एक मैं सवाल पुट कर देता हूँ, उसका जवाब दे दें। वो ये है कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में जहां तक मेरा ख्याल जाता है कि जब भी कभी कोई एक कोशिश होती है इंडिया के साथ दोस्ती की या इंडिया के साथ भाईचारे की या इंडियन लोगों के साथ कोई टोला वगैरह वहां से आ जाता है, कोई वफद आ जाता है या कोई इस तरह से बात हो जाती है, तो यानी कि अभी स्टार्ट होता ही है और साथ ही उसका एंड हो जाता है, क्योंकि मजहबी जमातें जो हैं वो साथ ही निकल खड़ी होती हैं कि नहीं ये काफिर हैं, ये हिंदू हैं, ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, फलां किताब में फलां लिखा है, फलां हदीस में फलां लिखा है, और ये ऐसे हो गया और वैसे हो गया। आप अपना तारुफ करवाते ही इस बात का जवाब दे दें कि आपके ख्याल में कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस चीज को थोड़ा सा कम एलिमिनेट किया जाए, इसको कम किया जाए। ये एलिमिनेट तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है, ये जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में जो मैंने फेसबुक पे बैठ के पिछले एक साल में देखा है, सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान का वो मजहबी इंतशार है। जी सर, मेरा पूरा नाम जो है वो एहसानुल्लाह ताहिर है और पाकिस्तान डेरा गाजी खान से मेरा ताल्लुक है। आजकल मैं ग्लासगो यूके में रहता हूँ। तो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले अयाज साहब से जो बात की थी, मुझे तो बड़ा भैया पहले तो ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी दिन क्रिश्चियन बेचारे यही कुछ करेंगे ना, वो हमारे भाई हैं, तो सबसे पहले उन्हें ये कहा जाएगा कि ये मुल्क के गद्दार है। नहीं, ये तो बातें हमें पता है। हम इन चीजों को कम करने के लिए आप और मैं यहाँ पे बैठ के खाली बात ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमारी बात नहीं है, ये जब तक लोगों तक पहुंचेगी, और मैंने खुद देखा है चेंज आते हुए लोगों में। तो आपके ख्याल में क्या इसका हल हो सकता है, ये जो मजहबी इंतशार है? भैया मजहबी इंतशार की जो हल है, सबसे पहले वो एक तो ज्यादा तालीम देना है, दूसरा इस जो मुल्लायत की हमारे यहाँ मुल्ला को हर चीज में घुसेड़ दिया गया है, हर चीज में जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया है, उसको निकालना है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिसने दाढ़ी रख ली है वो मौलवी बन गया, उसने फतवे देना शुरू कर दिए। अब जिया साहब ने जो काम किया है हमारे साथ, उन्होंने उस जो मौलवी पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, उसको साथ में हथियार भी थमा दिया है। अब क्योंकि उसके पास हथियार भी मौजूद है और मजहब का लेबल भी मौजूद है, उसने यही कुछ ही करना है कि ताकि मेरा काम चलता रहे। कभी उसने अफगानिस्तान में दुश्मन ढूंढने हैं, कभी उसने इंडिया में इंडिया तो बहरहाल शुरू से ही हमारा दुश्मन गिना जाता है, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो कभी हमारा दुश्मन था। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक दोबारा आपकी यहाँ पे बात, आई एम सॉरी मैं काटूंगा जी। आप मेरे ख्याल में मेरे सवाल को समझे नहीं है। एहसानुल्लाह ताहिर भाई, बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये बातें तो हमें सबको पता है कि ये मौलवी चीख कर कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, कोई गज़वा हिंद की बात करता है कि इंडिया के साथ दोबारा एक बहुत बड़ी जंग होनी है। मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके ख्याल में हम इस चीज का हल कैसे निकाल सकते हैं? हम इस चीज को अगर खत्म नहीं तो कम करने की क्या क्या ऐसा काम किया जाए कि ये चीज कम से कम थोड़ी सी कम तो हो जाए इस मुआशरे में? मैं दोबारा वही कहूंगा कि मुल्लायत के शिकंजे से खुद को आजाद कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा कैसे कराया जाए? क्योंकि ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है ये बहुत सारे लोग सुनेंगे, मैं इसको ऑनलाइन रख दूंगा, वेबसाइट पे रख दूंगा, इसको बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम किस तरह से इस मुल्लायत के जाल से थोड़ा बहुत पीछे आ सकते हैं। सर, इस मुल्लायत के जाल से यही आप, मैं और अयाज भाई या सरगाम साहब ही आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो है जहन खोलेंगे। इसमें बहुत मुश्किलात तो हैं, ज़ाहिरी बात है, जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले कुफ्र का फतवा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही कुछ
انشاءاللہ روشنی جو ہے، چراغ جو ہے یہ بڑا بلب بنے گا اور ایسا ایسا روشنی پھیل جائے گی. اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اتنا وسائل ہے کہ سب کچھ جو ہے یہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو چینج کیا جائے، کیونکہ وہ تو ہمیں شروع سے ہی پڑھائی جا رہی ہے نا. تو ہم خود ہی لوگوں کو آہستہ آہستہ کچھ سمجھا کے بچوں کو اس نفرت کی آندھی سے خود ہی بچائے، اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے بچوں کو. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو یا آپ کا درمیانہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، یعنی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کم از کم اپنی فیملی کے اندر پیغام دے کر کم از کم اس کو کم کر سکتے ہیں. بالکل. یہ بھی ویسے خیر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے درمیانے بھائی کو کہیں، آپ کا درمیانہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہے، اسی طرح سے بات اگر بڑھتی جائے، اگر 2 فیملیوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو 4 کو سمجھ آ جائے گی، اگر 4 کو تو 8 کو، اگر 8 کو تو 16 کو. نہیں ویسے یہ بھی بڑے پتہ کی بات ہے. اچھا، ابھی زرگام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، زرگام راجہ صاحب. ابھی یہ جو باقی 2 بھائی ہیں ان کو میرے خیال میں آپ کا بہت کم پتہ ہے، مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے. اپنا تعارف کروا دیں اور آپ اس چیز کے اوپر دوبارہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ممکن حل ہو سکتا ہے اس چیز کو کم کرنے کا. السلام علیکم جی، نمستے. میں ایکچولی ایک تو کال ڈراپ ہو گئی تھی میری بیچ میں، تو میں سن نہیں سکا جو ابو کیس بھائی نے کہا. بڑے ٹھیک ہے، مجھے اس کا کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا جس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی تھی. دوسرا یہ کہ میرا نام راجہ زرگام ہے اور میں بیسک بلانگ کرتا ہوں پاک پتن سے. پاک پتن لاہور سے کچھ 200 کلومیٹر دور ہائی وے سے ذرا سائڈ پہ ایک شہر ہے. ہیلو. ہاں جی ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی جی جی. ہیلو. ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ اصل میں مجھے ایسا لگا کال ڈراپ ہوگی. تو میں نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے اور 2011 میں نے MBA مارکیٹنگ کیا تھا. اس کے بعد میں نے جابس کی لیکن چھوڑ دی، وہ میں کنٹینیو بھی نہیں کر سکا، کچھ ریزن تھے وہ. تو آج کل میں بس فری ہی ہوں، کچھ خاص نہیں کر رہا، بس پاکستان سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ماسٹرز کر رہا ہوں اور بس کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور اس طرح کا ہی ہے کچھ. تو جو نعمان بھائی بات کر رہے تھے، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں؟ بالکل بالکل آ رہی ہے، آپ بولیں بولیں. نعمان بھائی جی جی آپ بولیں بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے سب کو. ہاں جی ہاں جی. اگر میری آواز تو وہ نیچے میسج باکس میں لکھ لیجیے کہاں. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا یا پاکستان کے اندر ہی مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں، کرسچنس کے بیچ میں یا مسلمانوں اور سکھوں کے بیچ میں یا دوسرے جتنے بھی اور آپس میں مسلمانوں میں بھی یہ جو ایک شدید قسم کی نفرت پائی جاتی ہے اور یہ جو انڈیا کے خلاف بھی نفرت پائی جاتی ہے اور پوری دنیا کے خلاف بھی پاکستان میں نفرت پائی جاتی ہے، امریکہ کے خلاف اسرائیل، یہ کیوں پائی جاتی ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک بہت ہی یہ پہلی دفعہ کوشچن نہیں ہوا اور اس پہ بہت سے لوگ بڑی برین اسٹارمنگ بھی کرتے ہیں، جیسی اور بھی بڑے موومنٹس ہیں. لیکن نعمان بھائی اس میں مسئلہ یہ کہ ہمیں اس کی روٹ کاز کی طرف جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. یہ جو ہم نفرت بیچنے کا یہاں پہ کاروبار چل رہا ہے پورے پاکستان میں، اور یہ پاکستان کو بالکل ایلینیٹ ہی ہو چکے ہیں. یہاں کے لوگ ہر کسی سے تو وہ نفرت کرتے ہیں. تو پریکٹیکلی کیونکہ میں ملتا رہتا ہوں ایسے لوگوں سے، تو یہ کیوں ہے؟ اس کا جو روٹ کازز ہیں ان کو کیسے ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک ڈپرائیوڈ تو کیونکہ جو اس قسم کی سوسائٹی ہے وہاں ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ لوگوں کو مذہب کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو جو ان کو جو کچھ بھی بیچا جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ فوراً اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے تو وہ ان کو مسائل کا حل تو نہیں ملتا لیکن ان کے آگے کچھ اور مسائل آ کھڑے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح لوگ اگر میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ اگر اپنے جو ریلیجنز ان کے ہیں نا، جو اسکرپچر جو ان کی سپریم کتابیں ہیں وہ ہی پڑھنا شروع کر دینا، اور تو وہ خود بخود ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے.
جیسا کہ میرے بہت سے قریبی دوست ہیں جو کہ جب انہوں نے خود ہی ریلیجن کو اور ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا تو وہ خود ایتھیسٹ ہو گئے، وہ کچھ اگنوسٹکس ہو گئے، وہ ہیومنسٹک ہو گئے، ان کی اپروچز ڈفرینٹ ہو گئی. تو یہ ایک ہی طریقے سے یہ جو نفرت، یہ جو کاروبار ہے، کیونکہ یہ جو سارے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیچھے وہی لگتا ہے جس کو اویئرنیس نہیں ہوتی، جو جاہل ہوتا ہے، یا جو بیچارہ جس کی اتنی اپروچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو ان کے چنگل سے ایسی اویئرنیس، ان کو اگر ان کو یہ جو جتنی بھی ڈائیکاٹمیز ہیں، یہ جو انٹرڈکشن ہے، یہی دکھا دیں جو ان چیزوں کے اندر ہیں، تو یہ خود بخود ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے. اور کیونکہ پاکستان انڈیا کی کیا بات کر رہے ہیں، اب تو ہم پوری دنیا، اب تو یہ کانسیپٹ چل رہا ہے کہ پوری دنیا، کیونکہ دیکھیں نا نعمان بھائی، ایک ہندو میں، ایک مسلمان میں، ایک عیسائی میں، ایک کرسچن میں، یہودی میں، ایک بدھ میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہماری بایولوجیکل بالکل ڈفرنس نہیں ہے، سارا آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے نا. تو ان کو تو یعنی کہ ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. باقی تو ہم سب انسان ہیں، ہم سبھی انسان ہیں، اور ہم سب کو انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اور ان چیزوں کو ہم سلولی اینڈ گریجولی، یعنی کہ ہم وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بیگنز ایٹ ہوم، ہمیں اپنے ارد گرد سے سٹارٹ ہو گئے، اس کو واسٹلی پھیلانا چاہیے. یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فتوا شتوا اتنا کوئی بمب نہیں گر جاتا. ٹھیک ہے ریموٹ ایریاز میں ہوتا ہے، لیکن جنہیں یہ جو ہم، جیسے کہ میں پنجاب میں بیٹھا ہوں، پنجاب میں لوگ بات سنتے ہیں، وہ ان میں وہ برداشت آ گئی. اور اب تو اتنے فورمز ہیں، جیسے کہ ہم یہ سیپٹا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ادھر لائیں. ہم نیٹ پہ بات کر رہے ہیں اور فیس بک پہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ جو فکری جمود ہے نا، بیسیکلی یہ فکری جمود ہے کہ لوگوں نے اپنی فکر پہ، سوچ پہ تالے لگائے ہوئے ہیں. بس اس کو توڑ دیں، خود بخود ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہم انسانوں کو ایز اے انسان ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے لوگ، نہ کہ ایز اے ان کی یہ جو ایبسٹریکٹ سی ہے نا یہ چیزیں، ہندو مسلم اور یہ چیزیں، یہ ختم ہو جائے گی. جی نعمان بھائی. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرے خیال میں آپ اس سے، کیونکہ آپ کا اس سے اتفاق کرنا، ایگری ہونا یا نہ ہونا، یہ آپ کا اپنا حق ہے، بلکہ ہر کسی کا اپنا حق ہے. میرے دھیان میں دیکھیں، ہم نے یہاں پر بیٹھ کے، مجھے اکثر لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں پاکستان سے، میرا سب سے پہلی تو بات میں آپ کے تھرو، کیونکہ لوگ جب یہ سنیں گے تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ پاکستان میں میرا ایک پیج بین ہو گیا، دوسرا پیج بھی بین ہو گیا ہے، تیسرا پیج ابھی میں نے بنایا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، اور وہ صرف باتوں میں ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی مجھے اکثر لوگ جو ہے وہ فٹ کے نا ایک منٹ میں سوال کر دیتے ہیں کہ تم خود تو وہاں پہ بیٹھے ہو، تو پھر تم کیا کر لو گے یہاں پہ. تو میں پھر ان کو یہی بات بتاتا ہوتا ہوں کہ بھائی میرے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور مٹی کا تعلق بندے سے اس طرح سے ہوتا ہے، مٹی کا تعلق بندے کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ماں اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میرا اور آپ سب کا تعلق، یعنی پاکستان والوں کا تعلق اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ دو بھائیوں کا ہوتا ہے یا ایک بہن بھائی کا ہوتا ہے. تو وہ ایک بھائی اگر چاہے کینیڈا پہنچ جائے وہ اپنی ماں کو تبدیل نہیں کر سکتا، بے شک ایک بہن جو ہے وہ امریکہ پہنچ جائے وہ اپنے بھائی کو یا بہن کو، ماں کو تبدیل نہیں کر سکتی. اسی طرح سے میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، میرا اس مٹی کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ ایک وقتی طور کی جو پرابلمز ہیں مجھے، یعنی کہ پرابلم تو اب یہی ہے کہ دو بچے ہیں، میں اب ان کو چھوڑ کے پاکستان بھی نہیں بھاگ سکتا کہ جناب میں اپنے دو بچوں کو، 2 سال کے بچوں کو چھوڑ کے پاکستان آ جاؤں اور وہاں پہ آ کے چیخیں چلانا شروع کر دوں اور یہ کام کر دوں. یہی کام میں یہیں پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بیسیکلی بالکل بڑی اچھی بات کی زرغام نے کہ ہم نے ہچکچانا نہیں ہے. ہم نے بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے خام خواہ میں بیٹھ کے کسی کو گالی دے دینی ہے کہ جناب مولوی فلاں آ گیا، مولوی فلاں آ گیا. نہیں، ہم نے بڑے پیار کے، کیونکہ دیکھیں ہم تمیزدار لوگ ہیں. یقین مانے کہ جتنی گالیاں میں نے مولویوں سے سنی ہے نا، اتنی ایک عام پڑھے لکھے بندے سے نہیں سنی، بلکہ ان پڑھ سے بھی نہیں سنی ہوں گی جتنی میں نے مولوی سے سنی. اور جتنی بڑی اس کی داڑھی ہوتی ہے، جتنا بڑا، جو ہی اس کو کوئی سوال کر دیتے ہیں آپ کو، یعنی کہ جاہلیت کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے.
تو ہم نے گالی نہیں نکالنی ہے، گالی نکالنا یہ ہمارا شعار نہیں ہے، ہم نے بڑے پیار سے جا کے بات کرنی ہے، ہم نے مولوی کو تو کچھ بتانا ہی نہیں ہے، ہم نے خاص طور پہ جو بچے ہیں جن کی عمریں 15 سے 20 22 23 25 سال تک ہیں، ہم نے ان کو بتانا ہے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بھائی دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ تمہیں اگر تاریخ پڑھنی ہے، یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم نے تاریخ پڑھنی ہے تو سن 1800 سے پڑھو، کیونکہ ہماری کتابوں میں تاریخ ہی 1915 سے 1920 1906 سے پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لکھوائی گئی ہیں، یہ خاص طور پہ یہ جو مورخین تھے یہ سارے کے سارے بکے ہوئے تھے، جتنے بھی یہ شاعر ہم ان کو کہتے ہیں شاعر مشرق وغیرہ، آپ روز چائلڈ وغیرہ کے یہ بیٹھ کے اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ علامہ اقبال کے بڑے بڑے شعر داغے جاتے ہیں، علامہ اقبال کے وہ والے شعر نہیں داغے جاتے جس میں وہ ملکہ کو جو ہے خدا نہ خواستہ وہ نعوذ باللہ وہ خدا کی جو ہے وہ حیثیت دیتا ہے۔ علامہ اقبال کے وہ شعر نہیں سنائے جاتے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہے تو میں ہوں، انڈیا نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں۔ تو ایسا بندہ کبھی پاکستان کا تصور نہیں دے سکتا۔ اور 1930 کے خطبے کے بعد فوراً اس بندے نے بیٹھ کے کہا کہ نہیں جی یہ میرا خطبہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب غلط لیا گیا۔ تو یہ خیر یہ جو چیزیں ہیں یہ مخمصہ جو پاکستان میں پڑا ہوا ہے، اب پاکستان بن گیا ہے، اب پاکستان کو توڑنے کی بات کوئی نہیں کرتا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیریٹری جو ہے اس کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، انڈیا کی جو ٹیریٹری ہے وہ ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کشمیر ہے یہ کشمیریوں کا ہے۔ بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں، میرے بھائیوں سے باتیں ہوتی ہیں بلوچستان والوں سے، وہ تو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی، کیونکہ وہ دیکھیں اتنے بیچارے بدزن ہو گئے ہیں پاکستان آرمی کے یہ آپریشن سے، کیونکہ ایک یہ مونچھوں والے ڈنڈا رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نیچے ہی تم کام کرو گے۔ خیر یہ بہت بڑی لمبی ڈبیٹ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے نکالنا ہے کہ بھائی کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی کی یہاں پہ کوئی کارستانی نہیں ہے۔ تمہارے گھر کے سامنے جو گٹر کھلا ہے، میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے، ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے جو گٹر کھلا ہے نا، اس کا ذمہ دار نہ تو نواز شریف ہے، اس کا ذمہ دار نہ تو بے نظیر ہے، اس کا ذمہ دار نہ تو عمران خان ہے، اس کا ذمہ دار نہ تو زرداری ہے، اس کا ذمہ دار نہ ہی امریکہ ہے، نہ ہی اسرائیل ہے، نہ ہی انڈیا ہے، اس کا ذمہ دار تم خود ہو کہ جو تم اس بدبو سے گزر کے جاتے ہو اور نماز پڑھ کے بڑے دھڑلے سے آ کے دوبارہ امریکہ کو اور اسرائیل کو گالیاں نکالتے ہو۔ کیونکہ اگر تم یہی جلوس جو تم فلسطین کے لیے نکالتے ہو، اگر یہی جلوس تم اپنے گھر کے سامنے بند ہوئے گٹر کے لیے نکالو تو وہ اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چیز ہم نے لوگوں کو بتانی ہے، جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ بتا رہے ہیں۔ بس اسی چیز پہ آ کے، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم ہے، سب لوگوں کا ٹائم ہے، ضائع ہو رہا ہے یا کسی نے کہیں پہ جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، میرے بھی بچے میرا ویٹ کر رہے ہیں، تو یہی چیز ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے کہ خدا کا خوف کرو، کچھ عقل کے ناخن پکڑو۔ یہ جو تمہارے گھر کے سامنے گٹر کھلا ہے یہ کسی امریکہ اسرائیل بھارت کی کارستانی نہیں ہے، یہ کسی ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ہے وہ، اب زرداری صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عام ایک گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے دماغ، ان کے لیے ایک جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے تو بڑے لمبے لمبے کاغذ لا کر رکھ دی جاتے ہیں کہ جی فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں ڈیولپمنٹ ہو گئی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں آنکھیں بند کرنے والے، یہ کون ہیں؟ یہ عوام ہے، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ کتنے پیسے کھائے جا رہے ہیں۔ جب کوئی فلسطین کی بات ہوتی ہے تو یہ فوراً ڈنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں کہ جناب ہمارے فلسطین میں ہمارے بھائی مر رہے ہیں۔ او بھائی فلسطین میں تمہارے بھائی مر رہے ہیں تو تمہارے گٹر کے سامنے جو، تمہارے گھر کے سامنے جو گٹر کھلا ہے اس سے بدبو سے تمہارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ بھائی یہ بات ہم نے لوگوں کو بتانی ہے۔ اگر یہ بات اگر ہم لوگوں کو تک پہنچا دیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، جو کہ جس کو کہ ہر مذہب جو ہے، ہر انسانیت تو خیر اس کو کرتی ہی ہے سپورٹ، مذہب بھی سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ لوگوں میں شعور لایا جائے۔ اسی چیز پہ آ کے آج ہمارا ایک چھوٹا سا جو سیشن تھا، جو کہ بہت کم لوگ ہم بیٹھے ہیں، ختم کرتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ ہر کسی نے اپنے اپنے کام پہ جانا ہے، تاکہ لوگوں میں ہم تھوڑا سا شعور پھیلا سکیں۔ اگلی جو سافٹا کی میٹنگ ہوگی وہ اسی دن ہوگی، اسی ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، یاس صاحب کا، زرغام صاحب کا، ابو یہ جو احسان
احسان اللہ صاحب، بڑی مہربانی، اگر کوئی کسی نے کوئی بات کہنی ہے، کوئی دل کی بات، تو بتا دیں۔ یہ اپنا نعمان بھائی، ایک میری ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا بچپن میں، تو اسکول جاتے ہوتے تھے تو اکثر دیواروں پہ نا ایک لکھا ہوتا تھا، بہت بڑی سرخی لکھی ہوتی تھی کہ بھارت کا جو پیار ہے غدار ہے۔ یہ جو سوچ ہے ہماری، اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور آگے لکھا ہوتا تھا پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ نہیں، یہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں آپ کو باقاعدہ ایسے اشتہار بتا سکتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب چھوٹی ہی ایج میں بچے پڑھتے ہیں، 6 سال کی ایج میں، 7 سال کی ایج میں بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسے میں نے پڑھا، تو ان کا جو برین ہے یا ان کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوگا اس چیز کو لے کے کہ وہ گھر میں ہی اگر ماں جو ہے وہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی یہ فلانا تیرا جرا انکل ہے نا، خراب ہے انہوں نہیں ملنا، تیرے نال سلام دعا نہیں لینی، تو ایک بچے کے اندر سیٹ اپ جو ہوتا ہے نا مائنڈ کا۔ بالکل بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں، ماں جو ہے، ایک آپ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے جس کی عمر 25 سال ہے، اس کے بچے کی عمر مثال کے طور پر 4 سال ہے، 5 سال ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ میں ہم میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے، اب ان کے بچے کو تو ہم پکڑ کے نہیں سکھا سکتے نا، وہ کہیں گے کہ بھئی تم کون لوگ ہو ہمارے بچے کو سکھانے والے۔ ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ کم از کم اگر ہو سکتا ہے ہم سے میکسیمم پاسبل، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں پاکستان میں، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے نان کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی چھولوں کی پلیٹ کھاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں اس فروٹ اسٹریٹ میں۔ انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈیبیٹ شروع کرنا ہوگی بغیر کسی خوف و خطر کے۔ یہی لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں، تاکہ ان کو یہی بتانا ہے ہم نے کہ بھائی دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، تم ان کا آئی فون لے کے اسی آئی فون کے اوپر لاگ ان ہوتے ہو فیس بک پہ اور انہی کو گالیاں نکالتے ہو کہ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ آج کی ہم میٹنگ ختم کرتے ہیں، کیونکہ آئی ایم سوری مجھے جانا ہے، میرے خیال میں اب ہم سب کو جانا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم دوبارہ ہم اسی ٹائم پہ اکٹھے ہوں گے۔ آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کی بڑی مہربانی، جو دوست ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہ وقت کی پابندی کریں، اگر نہیں آ سکتے تو ایک دن پہلے کم از کم بتا دیں کہ وہ نہیں آ سکتے۔ بڑی مہربانی بھائی جان آپ کی۔ احسان اللہ صاحب اور ایاز صاحب زرگام، بڑی مہربانی جناب، خدا حافظ۔